بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا نمازوں کی پابندی کے بعد بھی سکون نہیں؟ جب ہم زمین پر سجدہ کرتے ہیں تو بمشکل 3 تسبیحات پوری کرتے ہیں اور سر اٹھا لیتے ہیں۔ اس سے نماز تو ہو جاتی ہے مگر رب سے آشنائی نہیں ہوتی۔ ہم نماز میں ٹوپے لگے ہوتے ہیں، ہم خود نہ جھکتے ہیں اور نہ اٹھتے ہیں۔ ہم اس دوران کہیں اور مصروف ہوتے ہیں، جیسے پائلٹ جہاز کو آٹو پائلٹ پہ لگا کر خود سواریوں سے دعا سلام کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہم رکوع سمجھ کر، سجدے کو سجدہ سمجھ کر اور قیام کو واقعی رب العالمین کے سامنے فرمانبرداری سمجھ کر کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ ہماری کیفیت ٹھیک اس کھلونے کی طرح ہوتی ہے جس میں سیل کیے گئے ہو اور بٹن آن کر دیا گیا ہو تو خود بخود اوپر نیچے دائیں بائیں لڑکتا پھرتا ہے۔ ڈیوائس میں ڈالتے ہیں تو وہ ڈیوائس اپنی اس میموری کارڈ کا جائزہ لیتی ہے، اس کو پڑھتی ہے اور ریکگنائز کرتی ہے، پھر پوچھتی ہے کہ اس میموری کارڈ کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں فلاں فلاں چیز ہے، فلاں فلاں فولڈر ہے، اس کی اتنی اسپیس استعمال ہو چکی ہے اور اتنی باقی ہے۔ پھر وہ آپ کو بتاتی ہے کہ سرکار، آج آپ جو مواد پر کاپی کرنا چاہتے ہیں وہ کاپی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کارڈ میں جگہ کم ہے، جبکہ مواد کا حجم زیادہ ہے۔ آپ جب مواد ڈیلیٹ کر کے مناسب جگہ بنائیں۔ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو زمین اس ماتھے کو ریڈ کرتی ہے اور ریکگنائز کرتی ہے۔ اس پر اسپیس میں کچھ دیر لگتی ہے۔ زمین سادہ ہو تو زمین کو پہنچانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ مصلی اور قالین جتنا موٹا ہو، زمین کو زمین سے رابطہ کرنے میں ویسے ہی زیادہ دیر ہوتی ہے۔ ہم زمین کے ماتھا ریڈ کرنے سے پہلے ہی اٹھا لیتے ہیں، یوں جیسے جاتے ہیں ویسے آتے ہیں، نہ کچھ ڈیلیٹ ہوتا ہے اور نہ ہی کچھ کاپی پیسٹ ہوتا ہے۔ اللہ کے قدموں میں سر اور کچھ لیے بغیر اٹھ کر گھر آ جاؤ تو نماز ایک مذاق ہی بن جاتا ہے۔ جماعت میں مجبور بھی ہوں تو نوافل میں کسر نکال لینی چاہیے۔ کم از کم 5-7 دفعہ کی تسبیح کے بعد ہی آپ دنیا جان سے نکل کر مینول پر آئیں گے اور آپ کو اپنی حیثیت کا احساس ہوگا کہ آپ اس وقت کس پوزیشن میں ہیں، ہاتھ کہاں ہیں، ماتھا کہاں ہے، گھٹنے اور پاؤں کہاں ہیں۔ جو چیزیں آپ کو یاد آتی جائیں گی، سمجھ لیں کہ وہ چیزیں حقیقت میں ریکگنائز ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد اب تسبیح کو الفاظ کے بجائے منہ بند کر کے سوچ کر زبان میں کہیں جتنی دیر بھی مزہ آتا رہے۔ جب اکتاہٹ محسوس ہو تو بیٹھ جائیں اور 2 سجدے کے درمیان کی دعا اپنی زبان میں یاد رکھیں۔ اس کو پڑھیں: اے اللہ، مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے دے اور مجھے عافیت فرما دے اور مجھے رزق عطا فرما اور میرے دکھوں پر مرہم پٹی کر دے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی۔ رزق کا مفہوم ذہن میں رکھیں کہ اس میں گندم اور چاول ہی نہیں بلکہ مال، اولاد، صحت، بصارت، سماعت اور خوشیاں سب رزق کہلاتی ہیں۔ اب آپ دوسرے سجدے کے لیے پک چکے ہیں۔ پہلے سجدے میں اسپیس بنی تھی، دوسرے سجدے میں اس دعا کو پیسٹ کر دیں۔ صرف 2 رکعتوں کے بعد ہی آپ اپنا وزن خود محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ اپنا آپ کبھی خالی محسوس نہیں ہوگا اور اب آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہے گا، کیونکہ نماز میں ثواب کے ساتھ سواد بھی آتا ہے اور یہی سواد لذت آشنائی کہلاتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جا۔ ایسا سجدہ نصیب کر جو صرف تیرے لیے ہو۔ ایسا سجدہ نصیب کر کہ اس کے بعد یہ سر کے کسی نہ جھکے۔ ایسی دعا مانگنے کی توفیق دے جس میں تیری رضا شامل ہو جائے۔ اللہ، ہمیں ایسا رزق حلال کمانے کی توفیق دے جس میں برکت شامل ہو۔ آمین ثم آمین۔